آج ویو 360 میں افغانستان میں دہائیوں کی بدامنی سے عام شہریوں کو کتنا نقصان پہنچا؟ بھارت میں پڑھنے والے افغان طالب علم کیوں تشویش کا شکار ہیں؟ Their minds, their behavior against of women. اور کس طرح دو لبنانی نژاد بہنیں غربت کی نچلی سطح سے اٹھ کر کروڑ پتی بن گئیں؟ جانیے آج کے شو میں۔ And we weren't sure if our business was going to survive. We weren't sure if we had the right capital. We didn't have the right advisors. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ نیٹو کے مطابق کابل سے 4 روز میں 18,000 افراد کا انخلاء مکمل کیا گیا ہے۔ افغان شہریوں کی ایک بڑی تعداد اب بھی کابل ایئرپورٹ اور اس کے نزدیک موجود ہے جو ملک چھوڑنا چاہتی ہے۔ نیٹو نے ایک ایسے وقت میں جب مغرب پر افغانستان کی موجودہ صورتحال سے نمٹنے پر تنقید میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، انخلاء کی کوششوں کو دوگنا کرنے کا عزم بھی ظاہر کیا ہے۔ نیٹو اور طالبان کے ترجمان کے مطابق کابل میں اب صورتحال پرامن ہے، جبکہ اتوار کے بعد سے اب تک کابل ایئرپورٹ پر مختلف واقعات میں 12 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ افغانستان کی موجودہ صورتحال پر بات کرتے ہیں۔ عائشہ تنظیم وائس آف امریکہ کی پاکستان اور افغانستان کے لیے بیورو چیف ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عائشہ، کیا صورتحال دیکھ رہی ہیں آپ ایئرپورٹ پر اس وقت؟ دیکھیے، ایئرپورٹ پہ صورتحال کافی خراب ہے۔ جتنے بھی دروازے ہیں اس پہ انٹر ہونے کے، ان کے باہر ابھی تک لوگوں کا بہت زیادہ رش ہے۔ یہاں بار بار گن فائر کی آواز آتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ کراؤڈ کنٹرول کے لیے ہوا میں فائرنگ کرنی پڑ رہی ہے۔ ہم سب نے سوشل میڈیا پہ وہ سینس دیکھے ہیں جس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر وہ کھڑے ہوئے ہیں اور بچے کو دیوار کے اوپر سے بارب وائر کے اوپر سے ایک فوجی کو پکڑا رہی ہے کہ وہ دیوار کی دوسری طرف چلا جائے۔ میں نے یہاں ایئرپورٹ کے اندر جتنے لوگوں سے بات کی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اتنا کیوس ہے باہر کہ ان کی فیملیز ڈیوائیڈ ہو گئی ہیں۔ دھکم پیل میں کچھ لوگ باہر رہ گئے ہیں، کچھ لوگ اندر آ گئے ہیں۔ اب ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ اپنی فیملیز سے دوبارہ کیسے ملیں گے۔ سب سے مشکل کام اس وقت، میری جتنی بھی ویسٹرن آفیشلز سے بات ہوئی ہے، مغربی اہلکاروں سے، ان کا کہنا ہے کہ اس وقت فلائٹس کا مسئلہ نہیں ہے، فلائٹس ہیں، ان میں جگہ بھی ہے۔ سب سے مشکل کام اس وقت لوگوں کو افغانستان میں کابل میں ایئرپورٹ کے اندر پہنچانا ہے، کیونکہ ایئرپورٹ کے باہر سے اندر آنا بہت مشکل ہے۔ رائٹ، تو عائشہ، رپورٹس تو یہ بھی ہیں کہ طالبان نے اپنی ایک بلیک لسٹ میں درج افغان باشندوں کو تحویل میں لینا شروع کیا ہے۔ ان کے خیال میں یہ پچھلی افغان انتظامیہ یا امریکی قیادت والی جو افواج تھیں ان کے ساتھ ان کا کلیدی کردار رہا ہے۔ آپ کے پاس اس حوالے سے کوئی خبر ہے؟ جی اسد، یہ جو ہے ایک انٹیلیجنس رپورٹ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو پچھلی انتظامیہ، خاص طور پہ جو انٹیلیجنس کے لوگ تھے، جو اسپیشل فورسز کے لوگ تھے، جو آرمی کے لوگ تھے یا جو امریکی فوج کے ساتھ کام کرتے تھے، ان کو جو ہے وہ طالبان ان کے گھر جا رہے ہیں۔ کم از کم ایک رپورٹ اس کے بارے میں کنفرم کر سکتی ہوں۔ میری کسی سے بات ہوئی تھی، ایک بندہ جس کا تعلق این ڈی ایس سے تھا یا انٹیلیجنس سے، اس کے گھر طالبان گئے لیکن وہ گھر پہ موجود نہیں تھا اور وہ جو ہے وہ ملک چھوڑ چکا ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی لوگ ہیں جن کے بارے میں اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ طالبان نے ایک بلیک لسٹ بنائی ہے ان لوگوں کی جو ان کے خلاف زیادہ فعال تھے اور جنہوں نے طالبان کو براہ راست سرنڈر نہیں کیا، اور وہ لوگ ان کے گھر گھر جا کے ان کی تلاشی لی جا رہی ہے، ان کو ڈھونڈا جا رہا ہے۔ رائٹ، تو عائشہ، ایک رپورٹ یہ بھی تھی ابھی ہم جو دیکھ رہے تھے کہ طالبان ایئرپورٹ پہ آنے سے لوگوں کو روک رہے ہیں۔ آپ نے اس سے پہلے بھی جس طرح بتایا کہ ہوائی فائرنگ کرنی پڑ رہی ہے ان کو روکنے کے لیے، تو کوئی ایسی اطلاعات ہیں کہ وہ ایئرپورٹ پہ آنے دے رہے ہیں کسی کو یا نہیں؟ ابھی تک میرے پاس ایسی کوئی کریڈیبل اطلاع نہیں ہے کہ طالبان لوگوں کو ایئرپورٹ آنے یا سفر کرنے سے روک رہے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ طالبان کراؤڈ کنٹرول باہر کر رہے ہیں، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایئرپورٹ کے دروازوں پر اتنا رش جمع نہ ہو کہ وہ دروازوں پہ چڑھ دوڑیں۔ تو یہ ضرور ہے۔ کچھ رپورٹس یہ بھی ملی ہے کہ طالبان نے ان لوگوں کو جن کے پاس ڈاکیومنٹس نہیں تھے اور جو ایئرپورٹ کے باہر جمع ہو رہے تھے ان کو کہا ہے کہ وہ گھر چلے جائیں، کیونکہ یہاں پہ اس وقت پینک ہے اور ہر شخص کا یہ خیال ہے کہ اس کے پاس ڈاکیومنٹس ہوں یا نہ ہوں، اگر وہ کسی طرح ایئرپورٹ کے اندر داخل ہو جائے تو وہ کسی نہ کسی جہاز پہ چڑھ سکتا ہے۔ تو چونکہ کیوس ہے اور شروع میں ایسا ہوا بھی، پہلے دن
کہ کچھ لوگ جن کے پاس پراپر ڈاکیومنٹس نہیں تھے لیکن افراتفری کا ماحول تھا تو وہ کسی نہ کسی جہاز پر چڑھ سکے. تو اس کی وجہ سے اب بہت سارے لوگ ایسے جمع ہو گئے, اور میں خود ایک ایسی فیملی سے ملی ہوں جو پچھلی افغان انتظامیہ کے ساتھ کام کرتے تھے, سیکیورٹی اہلکار تھے, اور ان کی پوری فیملی ایئرپورٹ کے اندر آ گئی تھی لیکن ان کو آگے کہیں جانے نہیں دیا جا رہا تھا کیونکہ ان کے پاس پاسپورٹس نہیں تھے. تو اس وقت یہاں پہ انتہائی کیوس, افراتفری کی صورتحال ہے. ایئرپورٹ کے باہر کا ماحول بہت خراب ہے, اور اندر کی جو ہے پروسیسنگ میں پرابلم ہو رہی ہے کیونکہ تمام لوگوں کے پاس ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے. بہت شکریہ عائشہ تنظیم ہمیں اپڈیٹ کرنے کا کابل سے. ارم عباسی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ واشنگٹن سے تازہ ترین کیا ہے. ارم, واشنگٹن میں کیسا ریئیکشن آ رہا ہے افغانستان کی صورتحال پہ؟ جی اسد, صدر جو بائیڈن پر بعض حلقے جو ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں کہ امریکی فوجوں کے انخلاء کی پلاننگ جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہو سکتی تھی. لیکن صدر جو بائیڈن نے جو ABC کو انٹرویو دیا اس میں انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر کوئی اور طریقہ ہو نہیں سکتا تھا. ملٹری ایگزٹ یعنی فوجوں کا انخلاء جو ہے وہ اسی طریقے سے ہو سکتا تھا, اور وہ اپنے فیصلے پر کھڑے ہیں کہ انہوں نے صحیح فیصلہ لیا ہے. چند اراکین ڈیموکریٹک پارٹی کے بھی ان پر تنقید کر رہے ہیں, جیسے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے سینیٹر باب میننڈیز نے کہا ہے کہ یہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ خوش نہیں ہے جس طرح سے جو بائیڈن نے فوجوں کا انخلاء کیا. ریپبلکن پارٹی جو ان کی مخالف پارٹی ہے وہ تو ان پر تنقید کر ہی رہی ہے, لیکن ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر بیشتر اراکین ایسے بھی ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ صدر جو بائیڈن نے صحیح فیصلہ لیا ہے. آج میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ صدر جو بائیڈن جو ہے افغانستان کی صورتحال پہ بات بھی کرنے جا رہے ہیں. امریکی وقت DC کے مطابق وہ 1 بجے جو ہے عوام سے خطاب کریں گے وائٹ ہاؤس سے, اور افغانستان کی صورتحال پر بات چیت کریں گے. اسد, جب سے یہ تنازع شروع ہوا ہے ہم جانتے ہیں کہ افغانستان میں تشدد جاری ہے, لیکن اس 20 سالہ جنگ میں ایک جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب امریکہ اور طالبان کے درمیان براہ راست ڈیل ہوئی, سیاسی معاہدہ ہوا دوحہ میں فروری 2020 میں, اس کے بعد سے افغانستان میں طالبان کی جانب سے بالخصوص اور باقی پارٹیوں کی جانب سے بھی تشدد میں اضافہ ہوا. کیسے اور اس کی وجہ کیا ہے, آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں. سن 2017 میں امریکہ اور اس کی اتحادی افواج نے افغانستان میں طالبان اور دیگر عسکریت پسندوں کے خلاف فضائی حملوں میں شدت اختیار کی, جس کے بعد براؤن یونیورسٹی کے کاسٹ آف وار پروجیکٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق صدر اوباما کے وائٹ ہاؤس میں آخری سال سے لے کر صدر ٹرمپ کے اقتدار کے اختتام تک امریکہ اور اس کی اتحادی فورسز کی جانب سے کیے جانے والے فضائی حملوں میں عام شہریوں کی ہلاکت کے واقعات میں 330% اضافہ ہوا. امریکہ میں ستمبر 11 کو ہونے والے حملوں کے بعد اس کی جانب سے 2001 میں افغانستان پر حملے کیے گئے. لڑائی کے ابتدائی چند برسوں میں بڑے پیمانے پر عسکریت پسندوں کے خلاف کیے جانے والے امریکی فضائی حملوں میں بھی بیشتر ہلاکتیں عام شہریوں کی ہوئیں, جبکہ ہلاکتوں کے یہ تازہ اعداد و شمار آغاز کے ان حملوں کے بعد سے سب سے زیادہ ہیں. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ سن 2019 یعنی 1 سال کے عرصے کے دوران امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے فضائی حملوں میں لگ بھگ 700 عام افغان شہری ہلاک ہوئے, جبکہ امریکہ ان اعداد و شمار کو نہیں مانتا. اس کا کہنا ہے کہ اس سال اس کے فضائی حملوں میں صرف 97 شہری ہلاک ہوئے تھے. ان فضائی حملوں کی شدت اس وقت کم ہوئی جب دوحہ میں امریکہ اور طالبان کے درمیان سن 2020 میں ایک سیاسی معاہدہ طے پایا. براؤن یونیورسٹی کے لیے یہ رپورٹ شائع کرنے والی پروفیسر نیٹا کا کہنا ہے کہ بلا شبہ افغان عوام کے خلاف بڑے پیمانے پر تشدد یا ان کی ہلاکتوں کے ذمہ دار طالبان یا دیگر عسکریت پسند گروہ ہیں, لیکن قانونی دائرہ کار میں رہ کر امریکہ اور اس کے اتحادی جو یہ فضائی حملے کرتے ہیں ان کو بھی زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. امریکہ نے طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے فضائی حملوں میں شدت پیدا کی تاکہ وہ دفاعی پوزیشن میں آ جائیں اور ان کے پاس بات چیت کا کوئی محرک موجود ہو. اور جب امریکہ کا طالبان کے ساتھ وہ سمجھوتا ہو گیا جس کے وہ خواہش مند تھے تو پھر امریکہ نے فضائی حملوں میں کمی کر دی, لیکن اس کے بعد افغان فورسز نے اپنے فضائی حملوں میں اضافہ کر دیا. جب بھی کوئی فضائی حملہ ہوتا ہے تو اس میں عام شہری بھی ہلاک ہوتے ہیں. ایسا جان بوجھ کر نہیں کیا جاتا بلکہ یہ حادثاتی طور پر ہوتا ہے. وہ یہ بھی یقینی بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اکثریت پسند شخص کی درست نشاندہی کریں. لیکن ماضی میں ہم نے ایسے واقعات بھی دیکھے ہیں جن میں بعض نوجوان مردوں بلکہ یوں کہہ لیں کہ 14 سال کے کم عمر لڑکے کو بھی جنگجو سمجھا گیا جبکہ وہ محض وہاں موجود تھا, کسی دہشت گرد واقعے میں ملوث نہیں تھا. افغانستان کی کانفلکٹ میں تنازع میں جو بھی فریق ہوں ان کو پہلے سے یہ سویلین اور شہریوں کی ہلاکت کی اجازت نہیں ہو. It's against the law. It's against all human rights and values.
امریکہ ہو یا کوئی بھی ہو. یون کی ریسنٹ رپورٹ کو دیکھ کے 65% سے زیادہ ہلاکتیں شہریوں کی طالبان کے حملوں سے کی وجہ سے ہوئی. جو ریمیننگ نمبرز ہے وہ افغانستان حکومت ہے، وہ کوئی اور گروپ ہے، ان کی وجہ سے. امریکہ تسلیم کرتا ہے کہ افغانستان میں عسکریت پسندوں کے خلاف اس کے بعض فضائی حملوں میں عام شہریوں کو نقصان پہنچا ہے، اور اس نے افسوس کے اظہار کے طور پر بعض متاثرہ افغان خاندانوں میں رقوم بھی تقسیم کی ہیں. اور اب جب افغانستان سے امریکہ اور اس کی اتحادی افواج کا انخلاء جاری ہے تو بیشتر ماہرین متفق ہیں کہ 40 سالوں سے جنگ کی تباہی کے شکار افغان عوام کی امن کے حصول کی امید تبھی بڑھ سکتی ہے جب افغان حکومت اور افغان طالبان اقتدار کی تقسیم کے لیے کسی فارمولے پر رضامند ہو جائیں. ارم عباسی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. بہت شکریہ ارم عباسی آپ کا. طالبان نے افغان دارالحکومت کابل کی سیکیورٹی حقانی نیٹ ورک کے سینئر اراکین کے حوالے کر دی ہے، جن کے القاعدہ سمیت غیر ملکی جہادی گروہوں کے ساتھ قریبی روابط رہے ہیں. اس خبر کی تفصیل اور پاکستان سمیت دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی. facebook.com/VOA Urdu، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. ابا جیسے کروڑوں لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہوں، چاہے وہ دفتر میں ہوں یا کھیتوں میں، سڑکیں ہوں، بارڈرز، کھیل کا میدان یا کوئی انٹرنیشنل سٹیج. جب پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی کہانیاں کہنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے، جب پورا ملک ہی خود کو آگے لے جانے میں لگا ہو، تو پھر دنیا بھر میں اس کا پرسپشن مٹھی بھر لوگ کیوں بناتے ہیں؟ We are almost there, but not there yet. لگتا ہے تھوڑی محنت اور کرنی ہوگی ہمیں بھی. ویو 360 صرف آج نیوز پر. بھارت میں زیر تعلیم افغان طلباء اپنے ملک میں طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہیں. بھارت میں نوجوان افغان لڑکے اور لڑکیاں بڑی تعداد میں اعلیٰ تعلیم کے لیے موجود ہیں، جن میں سے بیشتر بھارتی حکومت کی طرف سے افغانستان میں تعلیم کے فروغ کے لیے خیر سگالی کے طور پر دیے جانے والے اسکالرشپس پر آتے ہیں. انجنا پسریشا نے چندی گڑھ شہر کے کالجوں میں پڑھنے والے طالب علموں کے ایک گروپ سے بات کی. آئیے دیکھتے ہیں. افغانستان میں طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد بھارتی کالجوں میں زیر تعلیم افغان طالب علموں کے لیے یہ وطن واپس نہ جانے کی ایک بڑی وجہ بن چکی ہے. Our life will be in danger. ہماری زندگیاں خطرے میں ہوں گی، ہمارے خاندانوں کی زندگی خطرے میں ہوگی، اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ ہم واپس جا سکتے ہیں. Can go back. Not back to Afghanistan, never. یہ طالب علم طالبان کے 5 سالہ دور حکومت میں ہونے والے ظلم و جبر کی داستانیں سن کر بڑے ہوئے ہیں. وہ گروہ کے اس دعوے کو مسترد کرتے ہیں کہ وہ خواتین کے حقوق کا احترام کریں گے اور انہیں پڑھنے اور کام کرنے کی اجازت دیں گے. What they do, ان کے قول و فعل میں تضاد ہے، وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. Just it's starting. یہ محض آغاز ہے، اسی لیے وہ اپنا مثبت چہرہ دنیا کو دکھا رہے ہیں. لیکن مجھے یقین ہے کہ صرف ایک ماہ بعد، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ سب کو یقین ہے کہ صرف ایک ماہ میں وہ لوگوں پر اپنے نفرت انگیز قوانین کا اطلاق کرنا شروع کر دیں گے، اور ان کی حکمرانی انتہائی خطرناک ہوگی، خاص طور پر خواتین کے لیے. سینکڑوں افغان بھارتی کالجوں میں حکومت کی طرف سے افغانستان میں تعلیم کو فروغ دینے کے لیے دیے گئے وظائف پر پڑھ رہے ہیں. افغانستان سے نکلنے کی کوشش کرنے والے افغانوں کو مناظر نے دلیابی کی طرح نوجوانوں کے خوف کو اور بھی بڑھا دیا ہے. وہ اس بات سے بھی پریشان ہیں کہ ان کے خاندان کا فوجی پس منظر انہیں ہدف بنا سکتا ہے. طالبان کے انتقام نہ لینے کے دعووں سے مطمئن نہیں. one of my brother killed by Taliban in 2016. میرا ایک بھائی اپنی ڈیوٹی کے دوران سن 2016 میں طالبان کے ایک بم دھماکے میں مارا گیا تھا، اور فوج ہی میں میرا ایک اور چھوٹا بھائی ہمیں طالبان کی طرف سے ملنے والے پیغامات کی وجہ سے بھاگ گیا، تو اس میں بہت خطرہ ہے. So it's very risky. کچھ طالب علموں کو لگتا ہے کہ ان کا مستقبل چھین لیا گیا ہے.
अली नजर नबी ज़ादा काबुल हुकूमत में शामिल होने की ख्वाहिश रखते थे, लेकिन अब वो भारत में रहना चाहते हैं। I don't want to go back there because मैं वहाँ वापस नहीं जाना चाहता क्योंकि आप जानते हैं कि तालिबान के लिए मेरी काबिलियत मानी नहीं रखती। don't see my knowledge. उनके मुताबिक ये दिल दहला देने वाली सूरत हाल है। I have lost everything. I had a country. मैंने सब कुछ खो दिया है। मेरे पास एक खूबसूरत मुल्क था जो इस वक्त ऐसे दहशतगर्दों के कब्जे में है जो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। मेरा दिल टुकड़े टुकड़े है, मैं टूटा हुआ हूँ, मैं वाकई दिल बर्दाश्ता हूँ। I'm really broken. कुछ के पास मुतबादिल हैं। मीना अजीमी का कनाडा माइग्रेट करने का इरादा है और वो नहीं जानती कि वो कभी अपने वतन वापस जा पाएंगी। I will definitely want to see my country, that in what position or in what. मैं यकीनन अपने मुल्क को देखना चाहूँगी कि वो किस हालत में है, लेकिन अगर 20 साल बाद भी हुकूमत तालिबान के हाथ में है तो मैं अफगानिस्तान को नहीं देखूंगी। Are in the hands of Taliban, then I will not to see even Afghanistan. दूसरे तालिब इल्मों को वापस जाना पड़ सकता है, अगरचे शुकूक व शुबहात के बावजूद वो शिद्दत से चाहते हैं कि तालिबान एक एतदाल पसंद मौक़िफ़ के वादे पर अमल करें। We hope that they actually changed हम उम्मीद करते हैं कि उनके जहन और ख़वातीन के खिलाफ उनका रवैया वाकई बदल गया हो। against of women. We all हमें ये भी उम्मीद है कि वो अब अपनी बातों पर कायम रहेंगे। देखना यह है कि अगर ये तालिब इल्म अफगानिस्तान के तरक्की पसंद चेहरे की अलामत हैं तो क्या उन्हें तालिबान के इक़्तिदार में कोई मौका मिल सकेगा। एंजना पसरीचा के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका में आबाद अफगान शहरी अपने आबाई वतन की सूरत हाल को हैरत और परेशानी से देख रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका ने अमेरिका में मुकीम कुछ अफगान नजाद अफराद से बात की जो गम और गुस्से और खौफ का इजहार कर रहे हैं। It's been heartbreaking and ये बहुत दिल शिकन है और हमें बहुत गुस्सा है। अफगानिस्तान से गुज़श्ता चंद रोज़ में सामने आने वाले मनाजिर जिनमें ख़ानदान के अफराद मदद के लिए पुकार रहे हैं, अमेरिका में रहने वाले अफगानों के लिए बहुत तकलीफ देह हैं। इन्हीं में से एक गज़ल उमर है जो कैलिफोर्निया में एक कारोबार की मालिक और मुसन्निफ़ा हैं, जिन्होंने बेबसी से अमेरिका को अफगानिस्तान में अपना सफारतखाना बंद करते और तालिबान को दारुल हुकूमत पर काबिज होते देखा। हम में से बहुत से अभी तक इस सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यूँ लगता है कि यह अफगान अवाम के साथ एक ज़बरदस्त धोखा है। कुछ अफगान अमरीकियों ने इख्तिताम हफ्ता बाहर आकर एहतजाज किया ताकि अमरीकी हमवतनों को इस जानिब तवज्जो दिला सकें। वो लोग जो मुल्क में अमरीकी हुकूमत या अफगान बाशिंदों की मदद करने वाले अमरीकी इदारों के साथ काम कर रहे थे, कहते हैं कि उन्हें डर है कि गुज़श्ता 20 बरसों में जो फ़वाइद हासिल किए गए थे वो अब ख़त्म हो जाएंगे। People never thought of this day will ever come back. लोगों ने ये तसव्वुर भी नहीं किया था कि ये दिन दोबारा वापस आएगा जब एक गैर मुंतखब हुकूमत मुल्क में लौट कर इक़्तिदार संभाल लेगी। हर एक सदमे में है। I haven't slept. हुकूमत में ये तब्दीलियां शुरू होने के बाद से मैं सो ही नहीं पाई। तवील अरसे में पहली बार मैंने खुद को इतना बेबस पाया है। For the first time in a very long time. फरिश्ते तैयब न्यूयॉर्क में अफगान पनाहगुज़ीनों के लिए काम करती हैं। उनके लिए इस बात को तस्लीम करना मुश्किल है कि तालिबान, जिन्होंने एक बुनियाद परस्त इस्लामी हुकूमत के तौर पर 1996 से 2001 तक मुल्क पर हुकूमत की, दोबारा इक़्तिदार में आ गए हैं। The most heart-wrenching thing for all of us was to see that our flag was changed. हम सब के लिए दिल दहला देने वाला मंजर अपने परचम की जगह कोई दूसरा झंडा लहराता हुआ देखना था। हम इस परचम को कबूल नहीं कर सकते, हम इसको अफगानिस्तान की नुमाइंदगी करता नहीं देख सकते और हम इस दहशत की हुकूमत को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। ताहम उबैदुल्ला सदाकत, जो अफगानिस्तान में गुज़श्ता 8 बरसों से अमरीकी फ़ौज में खिदमात सरअंजाम दे रहे थे, कहते हैं कि अमरीका और आलमी बरादरी के लिए आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है और वो है तालिबान के साथ मिलकर काम करने का। वो तमाम 50 मुल्क जो अफगान हुकूमत की मदद कर रहे थे, उन्हें सोचना होगा कि ये भी अफगान हुकूमत ही है और उन्हें इस हुकूमत के साथ बातचीत करने की कोशिश करनी चाहिए और उनके साथ राब्ते बेहतर करने चाहिए। मुशगान वाफिक अलुक्सई रियासत वर्जीनिया में रहती हैं। वो नहीं जानती कि उनकी एकेडमी का क्या बनेगा, जो अफगान ख़वातीन को ऑनलाइन क्लासेस और पेशा तरबियत फराहम करती है। अगरचे अब तालिबान ये कह रहे हैं कि ख़वातीन को तालीम तक रसाई हासिल होगी, ताहम उनके गुज़श्ता दौर में ऐसा नहीं था। I do request our international community, please
میں عالمی برادری سے درخواست کرتی ہوں کہ میرے ملک کو بچا لیں، میرے لوگوں کی مدد کریں، انہیں تنہا نہ چھوڑیں۔ جولی ٹیبو کے ساتھ سعدیہ زیبران جھا، وائس آف امریکہ۔ 1980 کی دہائی کے وسط میں لبنان میں جاری تنازع سے فرار ہو کر دو بہنیں روزی اور ڈونا اپنے خاندان کے ساتھ امریکہ پہنچی تھیں۔ کالج سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے بچوں کو گیجٹس یا آلات کی بجائے حقیقی دنیا سے رابطے میں رہنے کی ترغیب دینے کے لیے ایک باکس سبسکرپشن سروس شروع کی، اور بہت کم عرصے میں ہی اس کی کمپنی کی مالیت لاکھوں تک پہنچ گئی۔ کیسے ہوا جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آج روزی کیلف ایک کامیاب کاروباری شخصیت اور کاروباری مشیر یا کنسلٹنٹ ہیں، لیکن 1980 کی دہائی کے وسط میں جب وہ اپنے آبائی ملک لبنان سے اپنے خاندان کے ساتھ ترک وطن کر کے امریکہ آئی تھیں تو زندگی کی شروعات آسان نہ تھی۔ میری والدہ نے جب خط کھولا تو اس میں لکھا تھا مبارک ہو، آپ نے امریکہ کے گرین کارڈ کی لاٹری جیت لی ہے، اور اس لمحے نے ہماری پوری زندگی واقعی بدل دی۔ ہم 4 بہن بھائی ہیں، ہم سب کالج گئے، میرا ایک بھائی وکیل ہے اور ڈونا نے ہارورڈ بزنس اسکول سے تعلیم حاصل کی۔ لیکن امریکہ میں ان کی زندگی کا آغاز ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ سے ہوا تھا۔ بچے زمین پر گدے بچھا کر سوتے تھے۔ روزی کیلف کا کہنا ہے کہ ان مشکل سالوں میں ان کا خاندان ایک دوسرے کے اور قریب آ گیا۔ یہ ایک تارکین وطن کی زندگی تھی۔ میرے والد نے 2 نوکریاں کی، میری والدہ بھی 2 نوکریاں کرتی تھی۔ جیسے ہی میرے بہن بھائی کام کرنے کے قابل ہوئے، انہوں نے نوکری کرنا شروع کر دی، ایسے محنت کش جو واقعی اپنے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے۔ کیلف کے والد ایک فنکار ہیں۔ کھلونوں کے لیے پیسے نہیں تھے تو انہوں نے بچوں کو لبھانے کے لیے ایک اور رنگین طریقہ ڈھونڈ لیا، اور اس تخلیقی صلاحیت نے روزی اور ان کی بہن ڈونا کو سرپرائز رائڈ نامی کاروبار شروع کرنے کی ترغیب دی۔ انہوں نے ہمارے لیے ایسی چیزیں تخلیق کی جو ہمیں ہماری زندگی سے کچھ لمحوں کے لیے دور لے جاتی تھی۔ وہ چیزیں ہمیں کچھ سکھاتی تھی، ہم ان کے ساتھ تجربات کرتے تھے۔ یہ واقعی ہمارے لیے سرپرائز رائڈ شروع کرنے کی ایک وجہ بنی۔ ہم نے محسوس کیا کہ آج کل کے بچے اس تخلیقی تجربے کی بجائے اپنی اسکرینوں سے چپکے ہوئے بڑے ہوتے ہیں۔ سرپرائز رائڈ ایک باکس سبسکرپشن سروس ہے۔ ہر مہینے کمپنی ایک پیکج بھیجتی ہے جس میں بچوں کے لیے ایک نیا سرپرائز پروجیکٹ ہوتا ہے۔ ایک مشہور بزنس ٹی وی شو شارک ٹینک نے ہزاروں کی تعداد میں بھیجے جانے والے کاروباری آئیڈیاز میں سے ان کے کاروبار کے منصوبے کو منتخب کیا۔ ان نوجوان کاروبار مالکان نے اس شو میں سرمایہ کاروں کے سامنے اپنا منصوبہ تو پیش کیا، مگر کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ طے نہیں ہو پایا۔ ہمیں یقین نہیں تھا کہ ہمارا کاروبار چلے گا۔ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ آیا ہمارے پاس ضرورت کے مطابق سرمایہ ہے۔ ہمارے پاس صحیح مشورہ دینے والے بھی نہیں تھے، اور یہ وہ چونکا دینے والا لمحہ تھا کہ کہیں ہم نے سودا نہ کر کے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تو نہیں کر دی۔ لیکن پھر ہم اپنے دفتر واپس گئے اور ہمیشہ کی طرح کام کرنا شروع کر دیا۔ لیکن ٹی وی شو میں آنے کی وجہ سے ان کی فروخت آسمان پر پہنچ گئی۔ ان بہنوں نے صرف ایک ویکینڈ پر 5 لاکھ سے زیادہ مالیت کے ڈبے بیچے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور سرمایہ کار کے ساتھ کام کرنا شروع کیا اور ریٹیل کے کام کا آغاز کیا۔ سن 2021 میں انہوں نے اپنی کمپنی بیچنے کا فیصلہ کیا تاکہ کچھ نیا کر سکیں۔ اس کمپنی کو کروڑوں کی فروخت اور ہزاروں گاہکوں تک پہنچانے کے بعد ہم نے اسے بیچ دیا۔ ہم خواتین آجروں اور تارکین وطن کو اپنے تجربے میں شامل کرنے کی ذمہ داری محسوس کرتے ہیں، کیونکہ میرے خیال میں انہیں کافی حد تک نہیں معلوم کہ سرمایہ حاصل کرنے کے لیے کیا چاہیے اور کاروبار کو کیسے بڑھانا ہے۔ یہ بہنیں اب سرمایہ کاروں کے لیے پریزنٹیشن بنانے میں مدد کرتی ہیں اور صارفین کو فون پر مشورہ دیتی ہیں۔ یہ ایک غیر منافع بخش تنظیم پر بھی کام کر رہی ہیں تاکہ کاروباری دنیا میں نئے آنے والوں کے ساتھ مساوات کا برتاؤ ہو۔ میکسم مسکولکوف کے ساتھ مونا کاظم شاہ، وائس آف امریکہ۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پروگرام پر اپنے فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔